تم کہتے ہو احتمال، ہم کہتے ہیں کہ یقین ہے کہ یہ ان کی طرف جھوٹی منسوب ہے۔ اگر تم اس بنیاد پہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ پہ فتویٰ نہیں لگاتے، ان کو کافر قرار نہیں دیتے کہ ہو سکتا ہے ان کی طرف جھوٹی منسوب کر دیو، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہو نہیں سکتا ہے، میں ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں اور یہ واقعہ ان کی طرف جھوٹا منسوب ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ حشر بہشت کے اندر جو 8 رسالے جمع ہیں، ان میں ایک رسالہ ہے فوائد السالکین۔ اس فوائد السالکین رسالہ میں یہ جھوٹا واقعہ موجود ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ میں تصریحات پیش کرتا ہوں کہ ہمارے آئمہ نے، ہمارے اسلاف نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ چشتی مشائخ کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں ان میں بہت ساری ایسے رسائل اور کتابیں ہیں جو جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں۔ ان میں سے ایک حوالہ سنیں، فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 15 ہی سے صفحہ نمبر 555 اور 556۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ بہت سے رسالے کن کی طرف؟ اکابر چشت یعنی چشتی بزرگوں کی طرف منسوب ہیں جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اسی کتاب فوائد السالکین کی، تو یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 491۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی۔ جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ سری کذب جری کی راہ لی، یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم، یعنی جن کی طرف یہ کتابیں فوائد السالکین، دلیل العارفین وغیرہ منسوب کی گئی ہیں، حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں، بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ پہلے تو یہ ہمیں ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں ان کی ہیں کہ نہیں، کیونکہ بہت ساری جھوٹی کتابیں اکابرین چشت کی طرف لوگوں نے منسوب کر کے چھاپ دی ہیں۔ پہلے ثبوت پیش کرو، کیونکہ کیا حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی روایتیں منسوب نہیں ہیں؟ وہاں تو پورا راویوں کا سلسلہ سند موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جب دیکھتے ہیں کہ راوی کذاب اور جھوٹا ہے تو اور دیکھتے ہیں تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ روایت جعلی ہے، موضوع ہے، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے۔ تصوف کی کتابوں میں تو سند بھی کوئی نہیں، اور جن کتابوں سے یہ واقعہ پیش کر رہے ہو ان کتابوں کی تو اپنی اتھینٹسٹی کوئی نہیں۔ ان کتابوں کے بارے میں ہمارے اسلاف نے کیا لکھا ہے؟ تقریباً 400 سال پرانے بزرگ ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمہ اللہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے صفحہ 82 پہ لکھتے ہیں، توجہ سے سنیے، شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص سے تصنیف نہ کرداست۔ شیخ فرید الدین اور قطب الدین بختیار کاکی اور چشتیوں کے مشائخ میں سے کسی شخص نے بھی تصنیف نہ کرداست، کوئی کتاب نہیں لکھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیخ فرید الدین گنج شکر نے اور قطب الدین بختیار کاکی نے کتابیں کوئی نہیں لکھی، مشائخ چشت نے کتابیں کوئی نہیں لکھی، اور یہ جو کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں ان کی سند درکار ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں بھی کہ نہیں۔ اور پھر جھوٹے واقعات، اور اس میں ایسے ایسے قصے لکھے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل واضح انداز میں اس بات کی صراحت کر دی کہ یہ کتابیں ان کی طرف جھوٹی منسوب ہیں، اور پھر جلد 22 کے صفحہ 515 پہ لکھتے ہیں کہ اکابر اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے، اور دامن اولیاء سے پاک۔ ہم اس کو ناقل پر رد کر دیں گے کہ نقل کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے، نقل کرنے والے سے خطا ہوئی ہے، اولیاء کا دامن اس سے پاک ہے۔
اور ہوئی ہے غلطیاں، ناقلین نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، صحابہ کرام کی طرف منسوب کیا۔ ناقلین سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں، ناقلین سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ کتاب ہے تاریخ طبری، اور یہ ہے کتاب حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری، دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول مصر کے لوگ آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے امیر معاویہ کے پاس جانا ہے تو جا کے ان کو خلیفہ نہیں کہنا، امیر نہیں کہنا، جب سلام لینا ہے۔ تو وہ اہل مصر جب آئے تو آ کے کیا کہا انہوں نے، یہ دونوں کتابوں میں واقعہ موجود ہے، تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، آ کے کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ مصر کے لوگ آئے، اس گروہ نے حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کہا، یہ دونوں کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے واقعہ صحیح ہے جھوٹا ہے، یہ کسی جھوٹا واقعہ کسی نے منسوب کر دیا ان کی طرف، جبکہ تاریخ کی جو بہت بڑی کتاب ہے تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے واقعہ نقل کیا، اس کا رد بھی نہیں کیا۔ تو ناقلین نے، روایت کرنے والوں نے کتنے کتنے جھوٹے واقعات صحابہ اکرام کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب کی، اسی طرح اولیاء اللہ اور امت کے علماء کی طرف جھوٹے واقعات منسوب ہوئے۔ اور ناقل کی غلطی کی ایک مثال میں مرزا جیلمی سے پیش کرتا ہوں، وہ اس طرح کہ مرزا جیلمی نے ریسرچ پیپر لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام، اور اس میں علماء کا نظریہ نمبر 13 لکھا ہے، اور اس علماء کے نظریہ نمبر 13 میں مرزا جیلمی نے اس کتاب ہشت بہشت جو کہ شبیر برادرز سے چھپی ہے، اس میں فوائد السالکین ہے اور صفحہ نمبر اس کا 19 ہے، یہاں بھی صفحہ نمبر 19، اور اسی کتاب سے نقل کیا حوالہ۔ جب ہم صفحہ نمبر 19 نکالتے وہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ، تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو خواجہ صاحب نے کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ خواجہ صاحب نے آنے والے کو کہا کہ چشتی رسول اللہ کو یہ واقعہ ہشت بہشت کے صفحہ 19 پر خواجہ صاحب کی طرف منسوب ہے، جبکہ مرزا جیلمی نے یہ واقعہ اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 علماء کا نظریہ نمبر 13 کے تحت ذکر کیا، تو کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس بندہ آیا اور قطب الدین بختیار کاکی نے اس کو یہ کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ اسی کتاب سے مرزا نے نقل کیا ہے، لیکن نقل کرنے میں مرزا سے خطا ہوئی ہے، مرزا سے غلطی ہوئی کہ جو واقعہ منسوب ہے خواجہ معین الدین کی طرف، مرزا نے نقل کیا ہے خواجہ بختیار کاکی کی طرف منسوب کر کے، وہی کتاب، وہی ایڈیشن، وہی صفحہ۔ تو مطلب کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا کہ غلطی ہوئی۔ جب مرزا جیلمی اصل کتاب سے اپنے ریسرچ پیپر میں نقل کرے خطا ہو سکتی ہے، تو باقی جو ناقلین ہیں 800 سال پرانے بزرگ کی طرف ایک واقعہ منسوب کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہوگا، کیا کیا انہوں نے گول کھلائے ہوں گے۔ تو یہ جھوٹا واقعہ تصریحات ائمہ سے اور اہل سنت و جماعت کے بزرگوں سے میں نے بحمد تعالیٰ امام اہل سنت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ سے ثابت کر دیا کہ یہ مشائخ چشت کی طرف یہ اس طرح کی باتیں اور واقعات جھوٹے منسوب ہیں۔ اب یہ کہتا جی کہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، پھر ان پر فتویٰ لگائیں۔ اگر آپ یہ کہتے چشتی رسول اللہ کہنا یہ کفر ہے تو ان پہ فتویٰ لگائیں۔ یہی سوال مرزا جیلمی سے ہوا کہ مرزا صاحب آپ پھر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، تو مرزا پتہ کیا کہتا ہے، مرزا کہتا ہے جی اس میں احتمال ہے اتنے پرانے بزرگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف لوگوں نے جھوٹی باتیں منسوب کر دی ہوں۔ عبارت میں فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دی گئی ہو۔ ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی باتیں آن کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے۔ ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا، ہمیں تو مل گیا الحمدللہ۔ تم کہتے ہو احتمال، ہم کہتے ہیں کہ یقین ہے کہ یہ ان کی طرف جھوٹی منسوب ہے۔ اگر تم اس بنیاد پہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ پہ فتویٰ نہیں لگاتے، ان کو کافر قرار نہیں دیتے کہ ہو سکتا ہے ان کی طرف جھوٹی منسوب کر دی ہو، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہو نہیں سکتا ہے، میں ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں اور یہ واقعہ ان کی طرف جھوٹا منسوب ہے، اور یہ جہاں جہاں واقعہ موجود ہے یہ واقعہ اتنا اضطراب کا شکار ہے، کہیں میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ ہے۔
خود مرزا جیلمی نقل کر رہا ہے تو وہ اختیار کاکی کے نام لے رہا ہے، اور اس حاشد میں اس میں یہ واقعہ موجود ہے خواجہ معین الدین چشتی میری کی طرف منسوب ہے. تو یہ بالکل جھوٹا اور مکذوبہ واقعہ ہے جس بنیاد کے اوپر مرزا جیلمی نے صرف بہانہ بنایا ہے سنی مسلمانوں کو، سنی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور کہتا ہے میں بابوں سے متنفر کر کے کتابوں کے ساتھ جوڑا ہوں، اور جن کتابوں کے ساتھ جوڑنے کا دعوے دار ہے صحیح بخاری، اس کے بارے میں یہ کلیم کر چکا ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی ہے. روایت نمبر 6982 میں یہ کہہ کے جان نہیں چھوٹے گی کہ نہیں جی وہ بلاغات ظہری میں سے ہے. سوال اگلا پیدا ہوگا کہ وہ جو خودکشی کرنے والا واقعہ ہے یہ توہین رسالت ہے تو بلاغات ظہری نہیں، اس کی متصل سند پیش کر دیں گے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری اس کو لے کے کیوں آئے؟ اگر لے کے آئے تو ساتھ نیچے لکھا کہ یہ توہین رسالت ہے، یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے، کیوں نہیں لکھا؟ پھر تم نے یہ کہا ہے کہ دارالسلام کو کہ اس کو نکال دو، اس کو چھاپنا بند کر دو.